بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل شاہزیب خان کسوریا، اور آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں شاہزیب خان کسوریا۔ قیامت کی نشانیاں ایپیسوڈ 11 کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تم دیکھ کر آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ایپیسوڈ 10 جو کہ پارٹ 1 تھا، وہ ایپیسوڈ 11 جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں وہی اسی کا پارٹ 2 ہے، جو ختم نبوت کے بارے میں تھا۔ اس میں قادیانی کا بھی ذکر ہوگا، مرزا قادیانی کا، جو کہ ایک جھوٹا نبوت کا دعوے دار تھا۔ تو زیادہ آپ لوگوں کو دیر نہیں کروائیں گے، جلد ہی شروع کریں گے، لیکن ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے وہی ایک گزارش ہے کہ میری اس چینل شاہزیب خان کسوریا کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ بھی ضرور کریں۔ اور چلیں اب اپنی ویڈیو کی طرف جاتے ہیں اور ویڈیو پر ریئیکشن دیتے ہیں اور مولانا صاحب کو سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ عز و جل ہماری ویب سیریز قیامت کی نشانیاں میں آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں۔ آج بھی پچھلے ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے کہ جھوٹے نبوت کے دعوے دار، بڑا ہی دل خراش ٹاپک ہے، اور پچھلے میں بھی ہم نے دو ایسے لوگوں کی بات کی تھی جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ہی معاذ اللہ نبوت کا دعویٰ کیا، اور دونوں ہی دنیا سے فنا ہو گئے۔ اس کے بعد کچھ اور بدبختوں نے بھی یہ دعویٰ کیا، یہ کلیم کیا، اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ یاد رہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث پاک ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ دو بڑے گروہ جنگ کریں گے، دونوں کا دعویٰ ایک ہی ہوگا، یہاں تک کہ تقریباً 30 دجال اٹھیں گے، اور ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ ہوگا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ اب آئیے اسی ٹاپک کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے طلحہ بن خویلد الاسدی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، جو بعد میں توبہ کر کے مسلمان ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ ایک عورت تھی سجاح بن سوید، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ کمال کی بات ہے، اس کا لشکر بھی بہت بڑا تھا، اور اس کے ساتھ عرب کے بڑے بڑے سردار بھی کھڑے ہو گئے تھے۔ یہ بہت ظالم عورت تھی، ہمیشہ بھیڑیے پر سفر کرتی تھی۔ اس نے مسیلمہ کذاب سے شادی کر لی تھی۔ یہ وہی بدبخت ہے جس نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں نبوت کا دعویٰ کیا تھا، لیکن اس عورت نے جب اس سے شادی کی تو اپنی نبوت بھی اس کے سپرد کر دی گئی اس نے، اور خود دستبردار ہو گئی۔ نبوت کے جھوٹے دعوے داروں میں سے ایک مختار ثقفی بھی تھا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا، اور یہ اپنے خطوط یعنی اپنے لیٹرز میں یہ جملہ لکھا تھا، من المختار رسول اللہ، یعنی اللہ کے رسول مختار کی طرف سے، معاذ اللہ۔ ان لوگوں کے علاوہ عربی ادب کے مشہور شاعر متنبی نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا تھا، مگر بعد میں توبہ کر کے مسلمان ہو گیا تھا۔ ان سب کے علاوہ اور بھی بہت سارے لوگوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے۔ ان تمام لوگوں کو ڈسکس کرنے کے لیے وقت بہت درکار ہے۔ ہم ان سب کو چھوڑ کر ان دو لوگوں کی بات کرتے ہیں جو ہم سے قریبی زمانے میں ظاہر ہوئے۔ ان میں سب سے پہلے مرزا علی محمد باب۔ اس کا اصل نام علی محمد تھا، اور اس کے والد کا نام محمد رضا، جو شیراز کا ایک بزنس مین تھا۔ مرزا علی محمد نے بابی فرقے کی بنیاد رکھی۔ یہ بابی کتنا بدبخت تھا، معاذ اللہ، یہ کہتا تھا کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے بیعت کی ہے، معاذ اللہ، اور اب تک یہ دونوں ہستیاں جدا جدا تھی، میں دونوں کا جامع ہوں، اور میرا نام بھی علی محمد ہے، استغفر اللہ۔ نیز جس طرح کوئی آدمی بغیر باب کے، بغیر ڈور کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح مجھے دیکھے بغیر بھی اور مجھ سے اجازت لیے بغیر بھی خدا اور دین خدا تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے چیلوں نے یہ مذکورہ بکواس سن کر اس کا لقب ہی باب کر دیا، یعنی ڈور اس کا لقب تھا۔ یہ بابی ڈور کی وجہ سے، باب کی وجہ سے تھا۔ بابی فرقے کے چند عقائد سنیے، معاذ اللہ۔ نمبر ایک، وہ کہتا خدا کہیں غائب نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارے اپنے اندر موجود ہے، سو جب ہم اپنے اندر دیکھتے ہیں تو وہی اس سے ملاقات کا دن ہوتا ہے۔ یہ ملاقات قیامت سے وابستہ نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی سے متعلق ہے۔ دوسرا عجیب و غریب عقیدہ یہ تھا کہ ہمارا مرتبہ دیکھ کر وہ قرآن مسلمانوں کے قرآن سے کئی حصے بہتر ہے، استغفر اللہ۔ تیسرا کہتا کہ حشر و نشر سے مراد نیکی و بدی کی زندگی ہے۔ اگر کوئی شخص گناہ گار ہے اور وہ مردہ ہو جاتا ہے، لیکن جو ہی وہ نیک لوگوں کے پاس آتا ہے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ گویا گناہوں کی زندگی چھوڑ کر نیکوں کے پاس آنا ہی حشر و نشر ہے، اس کے علاوہ قیامت کچھ بھی نہیں ہے، معاذ اللہ۔
सुम्मा माअल्लाह। अपनी मसनूई इबादतों के जरिए लोगों को अपनी तरफ बुलाने लगा। ये उसका ढोंग था। लोगों के सामने बहुत ज्यादा इबादत गुजार होने का गोया वो एक ड्रामा करता था और लोगों को अपने करीब करने लगा। 1260 हिजरी में उसने पहले इमाम मेहदी होने का और बाद में नबूवत का भी दावा कर दिया। जब उससे मौजज़ा तलब किया गया तो कहने लगा कि मेरी जो तहरीर है और तकरीर जो है वही मौजज़ा है। इससे बढ़कर क्या मौजज़ा हो सकता है कि मैं एक ही दिन में 1000 शेर खुद लिखता हूं। अल्लाह अकबर। लोग भी बड़े बेवकूफ थे जो उसकी बातों में आने लग गए। ये फितना परवर शख्स 5 साल तक ईरान पर छाया रहा। आखिरकार उसे चहरीक के किले में कैद कर दिया गया, यहां तक कि 1265 हिजरी में उसे जहन्नम वासिल कर दिया गया। एक और फितना और उसके बारे में बात करनी है, मगर हमारी वेब सीरीज जारी है और हम आपको क़यामत की निशानियां बताते हैं। गुजारिश ये है कि अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को, दावत इस्लामी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। इन वीडियोस को शेयर भी किया करें ताकि ऑथेंटिक मालूमात कुरान और शरीयत की रोशनी में लोगों तक पहुंच सके। अब बात करते हैं उस शख्स की जिसका फितना उस जमाने में भी था और आज भी उसका फितना बाकी है। वो बदबख्त कौन था? मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। ये 1839 या 1840 ईस्वी में पैदा हुआ, यानी ईयर 1839 था या 1840 था, और 1886 में मिर्जा ने अपनी नबूवत की बुनियाद रखना शुरू की, जो कि झूठे और अजीबो गरीब मन घड़त इल्हाम और कश्फ वगैरह पर मबनी थी, जो कि आज भी उसकी बदनामे ज़माना किताब बराहीन अहमदिया में मौजूद है। इन तमाम दावों के बाद, अजीबो गरीब बातों के बाद, उसने एक अजीब सा दावा किया, बड़ा मिक्सचर सा दावा था कि वो जिल्ली और बरूजी नबी है। अल्लाह अकबर। और 1890 में ये कहना शुरू किया कि मसीह मऊद और इब्ने मरियम मैं खुद हूँ। इसके बाद मिर्जा कादियानी ने 1901 ईयर में हकीकी नबूवत का दावा कर दिया। ये शख्स अंबिया इकराम का निहायत गुस्ताख था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में लिखता है कि आप अलैहिस्सलाम के बहुत से मौजज़े मशहूर हैं, लेकिन हक बात यह है कि आपसे कोई मौजज़ा जाहिर नहीं हुआ। माअल्लाह। दावा नबूवत के बाद मिर्जा की रगे शैतानी मजीद भड़की तो उसने खुदाई का दावा कर डाला। लिखता है कि मैंने नींद में अपने आप को हू बहू अल्लाह देखा और मैं वो अल्लाह हूँ। फिर मैंने आसमानों जमीन बनाए और कहा हमने आसमान को सितारों के साथ सजाया है। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। दीगर झूठे नबूवत के दावेदारों की तरह मिर्जा गुलाम कादियानी ने भी कुछ पेशन गोइयां की थी, मगर उनका अंजाम मुसैलमा कज़्ज़ाब की तरह ही हुआ। चंद बातें बताता हूँ उस बारे में कि नंबर 1, उसने अपने लिए एक लड़के की पेशन गोई की कि कहा था कि अंबिया का चांद होगा और बादशाह उसके कपड़ों से बरकत लेंगे, मगर उसके यहाँ लड़की हो गई तो उस पर कहने लगा कि वही समझने में गलती हो गई है। अब की बार जो बच्चा पैदा होगा वो लड़का जो है वो अंबिया का चांद होगा। इस बार बेटा तो हुआ मगर चंद रोज बाद ही मर गया। बादशाह तो दूर की बात है, किसी मोहताज ने भी उसके कपड़ों से बरकत ना ली। नंबर 2, उसने एक और पेशन गोई की कि आसमानी बीवी की पेशन गोई की और अपनी चचाजाद बहन अहमदी को खत भेजा कि अपनी बेटी मोहम्मदी बेगम मेरे निकाह में दे दे। इसने साफ इनकार किया, इस पर धमकियां दी और फिर कहा कि वही आ गई है, हमने तेरा निकाह इससे कर दिया है, और ये कि इसका निकाह अगर तू दूसरी जगह करेगी तो 2.5 या 3 बरस के अंदर उसका शौहर मर जाएगा। मगर उस खुदा की बंदी ने इस बदबख्त की एक ना सुनी और सुल्तान मोहम्मद खान से निकाह कर दिया। वो आसमानी निकाह धरा का धरा ही रह गया, कुछ भी ना हुआ, वो शौहर ना मरा और ना कुछ और हुआ। अल्लाह अकबर। नाजरीन, झूठों का यही अंजाम होता है। बहरहाल मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने कानून का इम्तिहान दिया, लॉ का इम्तिहान दिया, टेस्ट दिया, मगर फेल होने पर तालीम से उसका दिल उचाट हो गया। कमजोरी दिलो दिमाग का मर्ज पूरी उम्र रहा। कई बीमारियां उसकी जिंदगी में उसके साथ थी। 26 मई 1908 में ये लाहौर में उसको डायरिया हुआ और गंदगी के आलम में, जी हाँ, जब उसका आखिरी वक्त आया तो वो वॉशरूम में था, गंदगी में लथपथ था और लोग उसकी लाश को देखकर यूं समझिए कि इबरत का निशान उसकी लाश बन गई। नाजरीन, ये है झूठे नबी का अंजाम। हम सबको यकीनन ये यकीन है, हमारा ईमान है कि हमारे आका अलैहिस्सलाम ही आखिरी नबी हैं, और खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जो फरमा दिया, ला नबी बादी, मेरे बाद किसी नबी ने नहीं आना
اور یہی ہمارا ایمان، یہی ہمارا بلیف ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے کہ اس طرح کے دعوے کرنے والے، اس طرح کی جرت کرنے والے، اس طرح کا کلیم کرنے والے لوگ اور بھی آئیں گے، کیونکہ علماء کرام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے جو ایکسٹریکٹ کیا ہے، جو شرح بیان کی ہے، وہ یہی ہے کہ قیامت سے پہلے اور بھی نبوت کے دعوے دار آئیں گے۔ ہو سکتا ہے اس دور میں، ہو سکتا ہے کچھ دنوں کے بعد یا کچھ سالوں کے بعد، لیکن مسلمانوں کا شروع سے یہ عقیدہ رہا کہ ان جھوٹے دعوے داروں کی طرف کوئی توجہ نہیں کرنی۔ ہم سب کا عقیدہ، ہمارا بلیف اتنا مضبوط ہونا چاہیے، اور ہے الحمدللہ کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی آخری نبی ہیں۔ کیا خوبصورت قرآن پاک کی سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے نا، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ سبحان اللہ، کتنا خوبصورت اس کا ترجمہ ہے۔ محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں، اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا نا، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو الحمدللہ یہ چمکتا دمکتا عقیدہ مسلمانوں کا صبح قیامت تک انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا کہ اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، اور یہی ہمارا ایمان ہے۔ بہرحال ان جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کے بارے میں ہم نے جانا، اور علماء احادیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ نشانی ابھی اور چلنی ہے، یعنی اور لوگ بھی قیامت سے پہلے اس طرح کے دعوے کرتے رہیں گے اور مسلمان ان سے نپٹتے رہیں گے۔ بہرحال اللہ کریم ہم سب کو سچے ایمان والا، صحیح عقیدے والا مسلمان بنائے، اور قیامت کی اچھی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاں تو دوستو، مولانا صاحب کو آپ لوگوں نے سن لیا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ تو انشاءاللہ ایک قیامت کی نشانیاں ایپیسوڈ 12 کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہیں گے۔ والسلام۔